جڑکے کا فیصلہ سن کے جب وہ گھر آئے تھے تو فیروز سیدھا اپنے بابا کے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے بابا اور وہ وہیں پہ بیٹھے اس سیریس مسئلے کو ڈسکس کر رہے تھے۔ دیکھو فیروز، تمہیں قتل کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے تھا۔ اب پڑ گئی گلے مصیبت، اب بتاؤ تم ہی اس کا کیا حل کریں۔ بابا جان، میرے پاس حل ہے، ہم سبین کو ونی کر دیتے ہیں۔ فیروز، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، ہم اپنی معصوم بچی کو کیسے ونی کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں۔ بابا جان، صلح کرنے کا، لیکن فیروز میری ایک ہی بچی ہے، وہ میں نے اسی لیے تو نہیں نہ پیدا کی۔ تو پھر ٹھیک ہے بابا، جنگ چھڑنے دے، جانے دے جانے، ہماری اپنی بچی کو گلے لگا کے رکھیں۔ میرا وہ مطلب نہیں ہے فیروز، تمہیں پتہ ہے ونی کی ہوئی لڑکیوں کا کیا حال کیا جاتا ہے۔ لیکن بابا، ہمارے پاس اب کچھ چارہ بھی نہیں ہے۔ آپ سن رہے ہیں نا، جڑکے کا فیصلہ، اگر کسی کو ونی نہ کر کے دیا تو دوبارہ سے دونوں کے درمیان جنگ چھڑ سکتی ہے، جس میں دونوں خاندان تباہ ہو سکتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ سبین کو ونی دے دیتے ہیں، 20 سالوں کی دشمنی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ وہ کب سے اپنے بابا کو اکسا رہا تھا۔ کافی دیر سوچ بچار کے بعد بابا جان اس فیصلے پر آئے، چلو ٹھیک ہے، اپنی ماں سے بات کرو اور سبین کو ونی کے لیے ریڈی کر دو، جیسا کہ جڑکے میں کہا گیا ہے۔ 2 ہی دن تو ہیں، چلو ٹھیک ہے، ہم سبین کو ونی کر دیتے ہیں۔ اگر اسی بہانے دشمنی ختم ہوتی ہے تو میں راضی ہوں۔ باہر کھڑا سلطان یہ تمام باتیں سن چکا تھا۔ اس کا خون کھول اٹھا۔ فیروز اتنا بے غیرت ہو گیا ہے، دشمنی ختم کرنے کے لیے اپنی بہن کو ونی دے گا؟ وہ ایسا ہرگز نہیں ہونے دے گا۔ خاندان کی لڑکی کی عزت، یوں ونی ہوئی لڑکی عزت تو کچھ بھی نہیں ہوتی، ملازمہ سے بدتر سلوک کرتے ہیں۔ قتل فیروز کرے اور سزا سبین کیوں بھگتے؟ وہ غصے میں یہ سب سنتا ہوا زہرا بیگم کے پاس گیا۔ چچی جان، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ آپ کا نواب زادہ اور چچا جان کیا فیصلہ کر رہے ہیں؟ چچی جان کو سب سے پہلے معلوم تھا۔ دیکھو سلطان، ہمارے خاندانوں میں عورتوں کو بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں کیسے تمہارے چچا کے سامنے جا سکتی ہوں؟ لیکن چچی جان، آپ سوچیں، سبین کا کیا حال کریں گے؟ وہ ونی ہوئی لڑکی کی تو کوئی عزت ہی نہیں ہوتی۔ کیا آپ اس رسم سے واقف نہیں ہیں؟ پلیز چچی جان، یہ سب روک لیں۔ قتل آپ کے بیٹے نے کیا ہے تو سزا سبین کیوں بھگتے؟ دیکھو سلطان بیٹا، میں بہت بے بس ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ آنٹی، آپ بے بس ہو سکتی ہیں، سلطان نہیں۔ اگر آپ کچھ نہیں کریں گی تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن چچی جان نے نفی میں سر ہلا دیا۔ بیٹا، جو تمہارے چچا جان فیصلہ کریں گے مجھے اس پہ آمین کرنی ہوگی۔ تم خود ہی بتاؤ بھلا، ایک ماں کیسے اپنی بیٹی کو، اپنے جگر کے ٹکڑے کو کسی اور کے سامنے ذلیل و رسوا ہونے دے سکتی ہے؟ لیکن بیٹا، میں بے بس ہوں، چچی جان آنسو رگڑتی ہوئی سلطان کو بتا رہی تھی۔ سلطان کا تو غصے سے خون کھول رہا تھا اور وہ یہ سب باتیں نظر انداز کیے سیدھا چچا جان کے پاس چلا گیا۔ چچا جان، آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، آپ فیروز کیا فیصلہ لینے جا رہے ہیں؟ یہ بالکل غلط ہے، آپ ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے۔ دیکھو سلطان، تم نہیں جانتے، ہمارے خاندانوں کی دشمنی ختم ہو جائے۔ چچا جان، ایسا میں چاہتا ہوں کہ ہماری دشمنی ختم ہو جائے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ گھر کی عزت، گھر کی بیٹی کو ونی کر دیا جائے۔ تو بیٹا، ونی کرنے میں کیا حرج ہے؟ عزت سے نکاح کر کے رخصت کر دیتے ہیں، اور کیا ہے؟ نکاح کر کے رخصت ہونے کے بعد آگے آپ بہتر جانتے ہیں ایک ونی کی ہوئی لڑکی کی کیا عزت ہوتی ہے۔ فیروز کو سمجھائیے۔ دیکھو سلطان، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں مہروز کے گھر والوں کو زبان دے چکا ہوں کہ ہفتے کو مہروز کا اور سبین کا نکاح کر کے سبین کو ونی کر کے ان کے گھر بھیج دیا جائے گا۔ مطلب آپ کو ایسے سمجھ نہیں آئے گا، آپ اپنی بیٹی کی زندگی برباد کر رہے ہیں چچا جان۔ طلال احمد غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تم کون ہوتے ہو مجھے یہ بتانے والے؟ جب میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میری بیٹی ہے، تمہیں اس سے کیا مسئلہ؟
اگر ایسے دشمنی ختم ہو رہی ہے تو ہونے دو نا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ ہم دونوں خاندانوں میں جنگ چھڑ جائے، ایک ایک فرد کا خون بہایا جائے؟ میں ایسا نہیں چاہتا، ایسا آپ کا بیٹا چاہتا تھا۔ اگر ایسے نہ چاہتا ہوتا تو ان سے کیوں جا کے الجھا، کیوں ان لوگوں کو قتل کیا؟ مجھے نہیں پتا تھا آپ بیٹے کی محبت میں اتنا آگے بڑھ جائیں گے کہ بیٹی کو بلی کا بکرا بنا دیں گے۔ وہ غصے میں یہ کہتا ہوا چلا گیا۔ گھر میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ ہفتے کو سبین کو ونی کر کے مہروز خان کے گھر بھیج دیا جائے گا۔ سبین تو یہ سوچ سوچ کے اتنا رو رہی تھی، اس کے گھر والے کتنے ظالم ہیں۔ امی جان پلیز خدا کے لیے بابا کو روک لیں، مجھے نہیں کرنی شادی، مجھے نہیں ہو کے بنی جانا، مجھے تو ابھی پڑھائی کرنی ہے۔ آگے آپ جانتی ہیں نا بنی ہوئی لڑکی کی کیا حیثیت ہوتی ہے، اور مہروز خان کتنا برا ہے، مجھے تو اسے دیکھ کے ہی خوف محسوس ہوتا ہے۔ دیکھو بیٹا، تمہارے بابا اور بھائی کا فیصلہ ہے، تم بھی سمجھدار ہو، کیونکہ تمہارے ذریعے ہی تو دونوں خاندانوں کی دشمنی ختم ہو سکتی ہے۔ امی جان ایسا کیوں؟ دشمنی گھر کے مرد پالیں اور ختم عورت کے ذریعے ہو، ایسا کیوں ہے؟ میں ہرگز نہیں جاؤں گی۔ سبین پاگل مت بنو، اگر تم نے یہ فیصلہ نہ مانا تو تمہارے بابا تمہیں زندہ گاڑ دیں گے، ونی ہونے سے بہتر ہے مجھے زندہ گاڑ دیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ دیکھو سبین بچے، اسے پیار سے گلے سے لگاتی ہوئی دلاسا دینے لگی، دیکھو پریشان نہیں ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جب تم مہروز کے نکاح میں جاؤ گی تو تمام معاملات حل ہو جائیں گے۔ ہم خانوں کا رواج ہے، جب بیوی نکاح میں آتی ہے تو اسے خود بخود محبت ہو جاتی ہے۔ میں نہیں مانتی ایسی محبت کو۔ آپ کو بہتر پتہ ہے جب ونی لڑکی کی جاتی ہے تو اس کے ساتھ ایک نوکر، ایک ملازمہ سے بھی بڑھ کے سلوک کیا جاتا ہے۔ میں ان سب کے لیے تیار نہیں ہوں، آپ بابا کو منع کر دیں۔ میں تمہارے بابا کو منع نہیں کر سکتی، جو کہا ہے بس اس کی تیاری کرو۔ تمہارا نکاح ہے، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا۔ ماں سخت لفظوں میں یہ کہتی ہوئی روم سے باہر چلی گئی، اور روم کے باہر جا کے خود بھی پھوٹ پھوٹ کے رو دی، کیونکہ وہ خود بے بس تھی۔ وہ روم میں بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ کس طرح اس کے گھر والے اسے جہنم میں جھونک رہے تھے۔ اب تو آگے بھی کوئی راستہ نہیں تھا، آگ پیچھے کھائی تھی۔ دل پر پتھر رکھتے ہوئے اس نے حامی تو بھر لی تھی، مگر وہ دل سے تیار نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کا دروازہ ناک ہوا، وہ اندر داخل ہوا تھا۔ سبین، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ سلطان، مجھے ونی نہیں ہونا، وہ روتی ہوئی آنسو رگڑتی ہوئی بولی۔ دیکھو سبین، میں تمہیں کبھی ونی نہیں ہونے دوں گا، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے۔ سلطان، تم بابا جان کو سمجھاؤ نا، فیروز بھائی کو سمجھاؤ، وہ مجھ پہ ظلم نہ کریں۔ میں سب کو سمجھا چکا ہوں سبین، لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ اب میرے پاس ایک آپشن بچا ہے۔ کیا بتاؤ نا سلطان، وہ بھاری آواز میں بولی۔ وہ یہ کہ تم مجھ سے نکاح کر لو، میں تمہیں ونی نہیں ہونے دوں گا۔ نکاح؟ ہاں نکاح، میں تمہیں نکاح کر کے یہاں سے لے جاؤں گا، پھر پیچھے یہ جانے ان کے جھگڑے، ان کے مسائل۔ چلو، وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے روم سے باہر لے گیا، مگر باہر نکلتے ہی ان کا سامنا فیروز سے ہو گیا۔ کہاں لے کے جا رہے ہو سبین کو؟ میں سبین سے نکاح کرنے جا رہا ہوں، میں اس کو ونی نہیں ہونے دوں گا۔ بکواس بند کرو۔ سلطان، چھوڑو میری بہن کا ہاتھ، وہ زبردستی سبین کا ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولا۔ اوہ، تو اب تمہیں اپنی بہن یاد آ رہی ہے؟ یہ بہن لگ رہی ہے تمہیں؟ اور جب تم کہہ رہے تھے کہ اسے ونی کر دیں تب؟ دیکھو سلطان، فیصلہ ہو چکا ہے، میری بہن ہے، تمہیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں ونی کروں یا پھر جدھر بھی کروں، لیکن مجھے مسئلہ ہے، میں یوں کسی معصوم لڑکی کو ونی نہیں ہونے دوں گا۔ اتنے میں طلال صاحب بھی شور کی آواز سن کے نکل آئے۔ دیکھیے تایا جان، اپنے صاحبزادے کے کام، میری بہن کو بھگا کے لے جا رہا ہے نکاح کرنے۔ سلطان، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ طلال صاحب کے ماتھے پہ بل پڑے تھے۔ بابا جان، آپ ہی چچا جان کو
اور اس سرپھرے فیروز کو سمجھائیں کہ گھر کی بیٹیاں ونی کرنے کے لیے نہیں ہوتی، عزت کے سودے کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ قتل یہ کریں اور بھگتیں یہ معصوم لڑکیاں، ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ دیکھو سلطان، پاگل مت بنو، یہ ان کے گھر کا فیصلہ ہے، انہیں سلجھانے دو۔ گھر کا فیصلہ؟ ہمارے بھی تو گھر کا فیصلہ ہے، میں ایسا نہیں ہرگز بھی ہونے دوں گا۔ جاؤ سبین، تم اپنے روم میں۔ فیروز نے اسے غصے میں ڈانٹا تو سبین روتی ہوئی پھر سے اپنے روم میں چلی گئی۔ سلطان بھی بچپن سے ضدی تھا، وہ سب جانتے تھے، وہ کسی بات پر سبین کو یوں چھوڑنے والا نہیں تھا، نہ ہی اسے ونی ہونے کے لیے چھوڑ دیتا۔ سلطان، بہتر یہی ہوگا کہ تم فیصلے میں مت پڑو۔ سلطان کے چہرے پہ تیوری چڑھی تھی۔ سلطان کو اس کی ماں سمجھاتی رہی کہ وہ فیروز کے معاملے میں نہ پڑے، اگر وہ اپنی بیٹی کو ونی کر رہے ہیں تو اس میں اس کا کیا جا رہا ہے، لیکن سلطان کا دل ہی نہیں مان رہا تھا، کیونکہ وہ بچپن سے سبین سے محبت کرتا تھا، اس کے لیے تو کم از کم بالکل بھی ونی ہونا قبول نہیں تھا۔ وہ روم میں ٹہلتا ہوا مسلسل اس مسئلے کو سوچ رہا تھا۔ اچانک سے سلطان کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ ویسا ہی کرے گا، گھر والے جائیں پہاڑ میں، وہ صرف اور صرف اپنے دل کی سنے گا۔ آج کل سبین کے کمرے کے آگے پہرا لگا دیا گیا تھا تاکہ سلطان اس کے کمرے میں نہ جا سکے۔ صبح سبین کو مہروز کے نکاح میں دینا تھا۔ سلطان 2-3 بار آیا لیکن پہرا دیکھ کے واپس چلا گیا۔ اب سلطان نے آئیڈیا لگانا شروع کر دیا کہ وہ سبین کو کیسے نکالے۔ ابھی کے ابھی اسے سبین کو لے کے جانا تھا۔ اچانک سے سلطان کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا۔ لون کی طرف سے سبین کے روم میں گیا۔ سبین اسے دیکھ کر سمجھی کوئی ہے، وہ چیخ مارنے لگی تو سلطان نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ دبی دبی آواز میں بولا، سبین، شور مت مچاؤ، میں سلطان ہوں، جلدی سے بڑی سی چال لو، ہمیں نکلنا ہوگا۔ کدھر سلطان؟ ابھی کدھر کا وقت ابھی نہیں ہے، جلدی کرو۔ اگر کل تمہیں ونی نہیں ہونا تو میرے ساتھ چلو پلیز۔ تمہارے لیے نہیں سلطان، یہ ٹھیک نہیں۔ سبین، میری بات مانو، پاگل مت بنو۔ سلطان جلدی سے اس کی الماری کھولتا ہوا اندر سے وارمٹ کی شال نکالتا سبین پہ ڈالی، اس کا ہاتھ پکڑے کھڑکی سے باہر لے گیا۔ سلطان، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ابھی کچھ مت کہو، اسے چپ چاپ گاڑی میں بٹھاتا نکل گیا۔ خدا کے لیے سلطان، اب تو بتا دو ہم کدھر جا رہے ہیں؟ میں تم سے نکاح کرنے جا رہا ہوں، میں تمہیں کسی اور کے لیے ونی نہیں کروں گا۔ سبین کے اندر کچھ درد سا اٹھا تھا، اس کے بابا جان کیا سوچیں گے، مگر اسے کانٹوں جیسی زندگی بھی تو نہیں چاہیے تھی۔ نہ وہ سلطان کے ساتھ اس راہ پہ چل پڑی۔ صبح ہی صبح جب امی جان سبین کے لیے ناشتہ لائیں، دیکھا تو سبین موجود ہی نہیں تھی، کھڑکی بھی کھلی ہوئی تھی۔ فوراً سے گھر میں کہرام مچ گیا، سبین کدھر گئی؟ فیروز کا غصہ تو 7ویں آسمان پر تھا۔ سلطان کے روم میں گیا، سلطان بھی موجود نہیں تھا۔ بھائی جان، یہ کیا کیا آپ کے بیٹے نے؟ ذرا بھی اسے ہماری عزت کا خیال نہ آیا۔ اب ہم کیا کریں گے؟ ہماری تو عزتوں کا جنازہ نکل جائے گا۔ جس لڑکی کو ونی کرنا تھا وہ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ سلطان نے ٹھیک نہیں کیا، سلطان نے گھر کی عزت کو بھی خراب کر دیا، مگر سلطان تو سلطان تھا، جس نے کرنا تھا وہ کر چکا۔ اب ہم کیا کریں گے؟ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ، میں اپنی عزت خاک میں نہیں ملنے دوں گا۔ فیروز نفی میں سر ہلاتا ہوا بولا۔ مہرو، اس کے دھیان میں فوراً سے مہرو آئی۔ وہ مہرو کا بازو پکڑتا ہوا لایا۔ اب تو سلطان کی بہن کو ونی کیا جائے گا، وہ میری بہن کو بھگا کر لے گیا ہے نا، میں چھوڑوں گا نہیں۔ اب صرف اور صرف سلطان کی بہن ونی ہوگی۔ فیروز بھائی، میرا ہاتھ چھوڑیں، وہ روتی ہوئی بولی تھی۔ نہیں، اب تم اپنے بھائی کے گناہوں کی سزا بھگتو گی۔ تایا جان، آپ کا بیٹا ہماری بیٹی کو بھگا کے لے گیا ہے، ہمارے گھر کی عزت کو بھگا کے لے گیا، اب تو مہرو کو ہم ونی کر دیں گے۔ نہیں نہیں فیروز بیٹا، میری بیٹی کو کیوں؟ تایا جان، آپ کی بیٹی کی باری آئی تو کیوں میری بیٹی کو؟ اور مجھے کسی چیز سے کوئی لینا دینا نہیں،
مجھے صرف اور صرف لڑکی چاہیے تھی، بس اب مہرو کو ہی ونی کیا جائے گا۔ کسی کو کوئی اعتراض؟ سب سر جھکا کے چلے گئے۔ مہرو بھی دکھ بھرے انداز میں سر جھکا گئی۔ جو بھی تھا ان کی عزت کا سوال تھا۔ سلطان نے ٹھیک نہیں کیا سبین کو بھگا کر۔ میری بیٹی ونی نہیں ہو کر جائے گی، چھوڑو مہرو کا ہاتھ۔ تم فیروز پاگل ہو گئے ہو؟ ہاں میں پاگل ہو چکا ہوں، جیسے آپ کا بیٹا پاگل ہو گیا۔ اسے ذرا خیال نہ آیا، اپنے ہی گھر میں اپنی ہی لڑکی کو بھگا کے لے کے چلا گیا۔ کبھی معاف نہیں کروں گا، سامنے آیا تو کاٹ دوں گا میں سلطان کو۔ جائیں اسے تیار کریں تایا جان، آپ اپنی بیگم کو سمجھائیں جو آپ کے بیٹے نے کیا۔ اب ان سب کا ہرجانہ آپ کی بیٹی بھگتے گی۔ مہرو روتی ہوئی مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ بابا جان کچھ بولیں، مجھے ونی نہیں ہونا۔ لیکن فیروز سب کے آگے ضدی تھا۔ اب جو بھی تھا اسی کو ہی ونی ہونا تھا۔ ادھر سلطان نے رات کو ہی سبین سے نکاح کر لیا تھا، مگر سبین کی حالت بہت خراب تھی۔ اسے راستے میں ہی بہت تیز بخار ہو گیا۔ ساری رات سلطان اس کے پاس بیٹھ کے گزاری، ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرتا رہا، مگر کسی بھی صورت بخار کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ پہلے سلطان نے سوچا تھا کہ گھر واپس چلا جائے، مگر وہ ابھی واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا جب تک ونی والا معاملہ رفع دفع نہ ہو جائے وہ سبین کو گھر نہیں لے کے جائے گا، کیونکہ اس کے گھر والے پریشر ڈال کر خلا وغیرہ بھی لے سکتے تھے تو اس کا نکاح کروا سکتے تھے۔ اس کو بے چینی محسوس ہو رہی تھی، مگر فی الحال اس وقت اسے سبین کا خیال رکھنا تھا۔ سبین تمہاری طبیعت تو بہت بگڑ رہی ہے، میرا دل ہے میں تمہیں ہاسپٹل لے کے جاؤں۔ اس نے سبین کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا جو آگ کی طرح تپ رہی تھی۔ کسی صورت بھی اس کا بخار کم نہیں ہو رہا تھا، وہ ایک بے جان وجود کی طرح پڑی ہوئی تھی۔ سلطان اسے سہارا دیتا ہوا گاڑی میں لے کے گیا، فوراً سے ہاسپٹل کی طرف رخ کر دیا۔ معروش کا مہروز سے نکاح کر دیا گیا۔ معروش نے اپنے اندر کی تمام خوابوں کو دفن کر دیا تھا۔ دل میں سوچا کہ سلطان کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ سلطان اگر سبین کو نہ لے کے جاتا تو آج وہ رخصت ہوتی۔ مہروز اسے حویلی لے کے آیا تھا۔ حویلی والے سارے اسے حقارت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اس کے دل میں بہت زیادہ خوف اور درد تھا، مگر اب اس کی یہی منزل تھی، اسے سب کچھ برداشت کرنا تھا۔ رات کا وقت تھا جب مہروز روم میں آیا، دیکھا تو معروش خاموشی سے صوفے کے کونے میں دبکی بیٹھی ہوئی تھی۔ سنو لڑکی، وہ اس کے قریب آتا ہوا بولا، خود کو اس گھر کی مالکن مت سمجھنا، ونی ہو کر آئی ہو۔ تمہارے بھائی نے میرے بھائی کا قتل کیا ہے، پہلے اس نے اپنی بہن کو ونی کر کے دینا تھا۔ ایسا کیا بنا جو تمہیں دے دیا؟ تمہارا بھائی اس لڑکی کو بھگا کے لے گیا نا؟ افسوس کی بات ہے، تمہارے خاندان میں تو گھر کی عزتیں ہی محفوظ نہیں۔ وہ خاموشی سے فرش کو گھورتی رہی، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ مہروز اس کے پاس آ کے بیٹھا۔ خوبصورت تو بہت ہو، مگر ایک بات یاد رکھنا، تمہاری یہ خوبصورتی مجھ پہ کوئی اثر نہیں کرے گی۔ اچانک وہ اس کے بالوں کو پکڑ گیا۔ پلیز مجھے چھوڑیں، مجھے درد ہو رہی ہے۔ پھر سے اس کے بالوں کو کھینچتا ہوا بولا، پلیز نہیں کریں۔ وہ روتی ہوئی بولی، تم اور چیخو، چلاؤ، مجھے سکون مل رہا ہے۔ جس طرح میرے بھائی کو خون میں نہلایا گیا تھا، میں بھی تمہارا وہی حال کروں گا لڑکی۔ پلیز خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ تم نے تو نہیں، تمہارے کزن نے بہت کچھ بگاڑا ہے اس خاندان کا۔ چلو اٹھو یہاں سے۔ اسے دھکا دیتا ہوا فرش پہ پھینک گیا۔ وہ بری طرح سے فرش پہ گری تھی، اس کے منہ سے خون بہنے لگا۔ وہ بے بس نگاہوں سے مہروز کو دیکھ رہی تھی اور فرش پہ بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں کھڑی ہو جاؤ۔ وہ غصے میں دھاڑا، لیکن معروش نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ مہروز نے اس کے اوپر تھپڑوں کی برسات کر دی۔ وہ خاموشی سے اس کے سارے تھپڑ برداشت کر دی، خالی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ چیخو نا، چلاؤ،
بولو بچاؤ، مجھے نکالو یہاں سے، مجھے تمہاری چیخیں سکون دیں گی۔ بس وہ خاموشی کے گھونٹ بھرتی رہی۔ سر، آپ کی مسز کے تمام ٹیسٹ ہو چکے ہیں، جس کے مطابق پتہ چلا ہے کہ انہیں ہڈیوں کا ٹائیفائڈ ہے، اس لیے ان کا بخار کسی صورت کم نہیں ہو رہا۔ ڈاکٹر نے یہ ساری باتیں آ کے سلطان کو بتائی۔ سلطان پریشانی کے عالم میں کھڑا ہو گیا۔ پھر اس کا علاج ہے، آپ ٹینشن نہ لیں، ہم ٹریٹمنٹ جاری کر دیا ہے۔ اگر اس کا ٹریٹمنٹ بہت لمبا ہے، آہستہ آہستہ ریکور کریں گی۔ ان کو پراپر کیئر کی ضرورت ہے اور انہیں ابھی کچھ دن ایڈمٹ ہی رکھنا ہوگا، سو آپ دیکھ لیں۔ جی جی سر، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ایڈمٹ ہی رکھیں۔ گھر میں خاموشی کا سما تھا، کیونکہ گھر میں دو ہی تو بچیاں تھیں، سبین اور معروش۔ دونوں ہی 1 منٹ میں ہوا ہو گئی تھی۔ سلطان کی ماں تو سلطان کو کوس رہی تھی۔ اس کے دل میں سبین کے لیے بہت زیادہ نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ اگر وہ منحوس اس گھر میں ہوتی تو میری بیٹی یوں دشمنوں کے گھر میں بنی ہو کے نہ جاتی۔ وہ طلال احمد کو بتا رہی تھی، دیکھو بیگم، اس میں ہمارے بیٹے کا بھی تو قصور ہے نا، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ تمہیں پتہ تو ہے اس دن بھی زبردستی اسے لے کے جا رہا تھا، اسی لیے تم سارا قصوروار سبین کو نہیں ٹھہرا سکتی۔ آپ کیسے باپ ہیں؟ آپ کو محسوس نہیں ہو رہا ہماری بچی تکلیف میں ہوگی؟ نہ جانے وہ درندے اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، اس کا کیا حال کریں گے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، صرف اور صرف اپنی بیٹی کے لیے دعا کر سکتا ہوں، اور بہتر یہی ہے کہ یہاں ساس بننے سے بہتر ہے تم بھی معروش کے لیے دعا کرو اور سلطان کا پتہ کرو کہاں گیا ہے۔ کوئی اس کی خیر خبر نہیں، جہاں بھی جائے سلطان، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، اسے میں کبھی معاف نہیں کروں گی، نہ ہی اس سبین کو۔ ان دونوں کی وجہ سے میری بیٹی آگ میں جھونک دی گئی ہے۔ طلال صاحب نفی میں سر ہلاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ معروش روم کے شیشے کے آگے کھڑی اپنا چہرہ دیکھ رہی تھی، جس پر بہت زیادہ مار پیٹ کے نشان بنے ہوئے تھے۔ بس وہ خود کو دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ کیا قصور تھا اس کا جو اسے سزا مل رہی تھی؟ کبھی وہ گردن پہ دیکھتی، کبھی چہرے پہ، ایک ہونٹ بھی تو پھٹا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا تو معروش ڈر گئی تھی۔ ڈر گئی ہو؟ نہیں تو ویسے ماننا پڑے گا، جیسے تم لوگوں کے مرد بہادر ہیں ویسے ہی تم بھی بڑی بہادر ہو۔ میرے سامنے تو نہیں روتی، خود کو اتنا مضبوط کر لیا ہے کہ اب یہاں کھڑی رو رہی ہو۔ وہ آہستگی سے اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے بولا، اچھا چلو، آج کے دن میں تمہیں چھوٹ دے دیتا ہوں، آج تم میری دوست بن جاؤ۔ وہ بس خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تم بولتی نہیں ہو کیا؟ میں تمہارا دوست ہوں، آپ کو کوئی کام ہے تو بتا دیں۔ وہ نیچے سر جھکاتے ہوئے بولی، آج مجھے تم سے بہت زیادہ کام ہے، بلکہ آج تو مجھے تم سے بہت ہی زیادہ کام ہے۔ وہ اس کے قریب آ رہا تھا۔ کیا کام ہے؟ پیچھے ہٹ کے بات کریں۔ کیوں پیچھے ہٹوں؟ شوہر ہوں تمہارا، نکاح کر کے لایا ہوں۔ یہ سب تو مجھے پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ خدا کے لیے پیچھے ہٹ جائیں۔ نہیں، وہ قدم بڑھا رہا تھا۔ وہ صوفے پہ جا گری۔ مہروز، پلیز، ڈر کیوں رہی ہو؟ اپنا شوہر ہوں تمہارا یار۔ ویسے بھی، اور جو دوستی کرتے ہیں، دوستی میں پیار محبت سب جائز ہے نا۔ ویسے بھی تم بہت خوبصورت ہو، میرا دل کر رہا ہے کہ میں آج تم سے پیار کروں۔ وہ اس پر جھکنے لگا تو معروش نے ایک زوردار دھکا دیا۔ وہ پیچھے جا گرا، مگر وہ باز آنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس نے اپنے مضبوط بازوؤں کے حصار میں اسے لے لیا۔ وہ درد سے چلا اٹھی، مگر وہ ستم گر بنا رہا تھا۔ پلیز مہروز، وہ روتے ہوئے اس کے سینے پہ مکے برسا رہی تھی۔ جانم پلیز، مجھے غصہ مت دلاؤ، وہ نرمی سے بولا۔ سبین کا کسی صورت بخار کم نہیں ہو رہا تھا۔ سلطان اس کے پاس بیٹھا، اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں نرمی سے تھامے ہوئے تھا، اس سے باتیں کر رہا تھا۔ سبین پلیز ٹھیک ہو جاؤ نا، دیکھو ایک دن بھی ہم نے سکون سے نہیں گزارا۔ سلطان، مجھے بابا کبھی معاف نہیں کریں گے، وہ روتی ہوئی بول رہی تھی۔ ابھی پلیز
اپنی صحت کے بارے میں سوچو، میں تمہارے ساتھ ہوں نا، کسی کے بارے میں مت سوچو۔ سلطان، آپ نے غلط تو نہیں نہ کیا؟ اس کی گالوں پہ آنسو بہہ رہے تھے، اس کی حالت بہت خراب تھی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، پریشان بالکل مت ہو سبین، وہ اس کی گالیں رگڑتا ہوا بولا۔ بابا جان کیا سوچیں گے؟ میں نے انہیں دھوکہ دے دیا۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں سوچیں گے، ہم نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا سبین، اس کے ہاتھوں کو لبوں سے لگاتا ہوا بولا۔ پلیز خود کو ریلیکس رکھو، دیکھو کیا حالت کر لی ہے، تمہیں جلدی سے ٹھیک ہونا ہے سبین، تم بہادر لڑکی ہو، اور دیکھنا گھر جائیں گے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ سلطان، سب کچھ کب ٹھیک ہوگا سلطان؟ مجھے بابا سے بات کرنی ہے۔ ابھی نہیں، سوری سبین، ابھی میں تمہاری بابا سے بات نہیں کروا سکتا، جب تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی تو ہم خود جائیں گے گھر، ضد مت کرو پلیز، اسے دلاسا دے رہا تھا۔ اور ہاں شاباش، جلدی سے اٹھو، ریڈی ہو جاؤ، پھر ہمیں ہاسپٹل بھی جانا ہے۔ نہیں، میں ہاسپٹل نہیں جاؤں گی، وہ ایڈمٹ کر لیتے ہیں، وہ معصومیت سے بولی۔ دیکھو، اگر ہم ہاسپٹل نہیں جائیں گے تو تم ٹھیک نہیں ہوگی، اس کی گال کو سہلاتا ہوا بولا۔ چلو شاباش اٹھو، اسے سہارا دے کے اٹھانے لگا۔ مجھے شاور لینا ہے۔ نہیں، اس حالت میں نہیں لینا، ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ نہیں نا، مجھے لینا ہے، دیکھو کتنے دن ہو گئے ہیں، پلیز۔ اوکے اوکے، وہ اسے سہارا دیتا ہوا باتھ روم کی طرف لے گیا۔ وہ کب سے گھٹنوں میں سر دیے بری طرح سے روئے جا رہی تھی۔ آج اسے اپنے آپ سے نفرت ہو گئی تھی، مہروز خان سے۔ اب وہ کسی صورت اچھائی کی امید نہیں رکھ سکتی تھی، وہ بہت برا تھا، صرف اور صرف اس کی نظر میں وہ اب درندہ بن چکا تھا۔ وہ فرش پہ بیٹھی ہوئی تھی جب مہروز اس کے پاس آ کے بیٹھا۔ معروش، کھانا کھا لو، رحم مت کیا کرو مجھ پہ، مر جانے دو مجھے، ویسے بھی میری چیخیں تمہیں سکون دیتی ہیں نا۔ اچانک سے وہ آپ سے تم پہ آ گئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، میں نے غلط کیا تمہارے ساتھ جو اتنا اکڑ رہی ہو؟ پھر سے غصے میں آ گیا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ تو تم سے بات کر کون رہا ہے؟ صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ میں امریکہ جا رہا ہوں، اب تم اس گھر میں رہو، تمہاری حیثیت صرف اس نوکر جیسی ہوگی جو صرف اور صرف ایک کونے میں پڑا رہتا ہے۔ ابھی تو تمہاری بچت ہو جاتی ہے میری وجہ سے، اور تم مجھے اکڑ ہی دکھا رہی ہو۔ خیر میں کیا کہہ سکتا ہوں، کھانا ہے تو کھاؤ ورنہ باہر میں جاؤ۔ وہ آنسوؤں سے لبریز پلکیں اٹھاتی اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تم کیوں جا رہے ہو؟ میں تمہارا غلام نہیں ہوں جو ہر بات تمہیں بتاتا رہوں۔ کیوں جانا ہے آپ نے؟ وہ فوراً سے نرم سے لہجے میں بولا۔ آ جاؤں گا واپس، تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ویسے بھی تم شکر کرو، یہ درندہ تم سے دور جا رہا ہے۔ اس کو یہ سوچ کے ہی ڈر لگ رہا تھا کہ اس کے پیچھے نہ جانے اس کے گھر والے اس کا کیا حال کریں گے، کیونکہ مہروز کے ہوتے ہوئے زیادہ تر وہ کمرے میں ہی ہوتی تھی، صرف اسے مہروز کے ظلم ستم ہی برداشت کرنے ہوتے تھے۔ لیکن اگر وہ چلا گیا تو اسے سارے گھر والوں کا ظلم برداشت کرنا پڑے گا۔ آپ نہ جائیں نا پلیز، وہ آہستگی سے اس کے بازو سے پکڑتے ہوئے بولی۔ ہمدردی ہو رہی ہے؟ وہ رخ موڑتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کے بولا۔ تم سے ہمدردی ہو رہی ہے مگر میرا جانا ضروری ہے، اس کا ہاتھ چھٹک کے بولا۔ پھر میں؟ وہ خاموشی سے نظریں جھکا گئی۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، بس گھر میں ہی رہنا۔ سبین پہلے سے کافی بہتر ہو چکی تھی، سلطان نے سوچا تھا۔ اسی خوشی میں وہ آج سبین کے لیے سرپرائز تیار کرے گا۔ اس نے سارے گھر کو پھولوں سے ڈیکوریٹ کروا رکھا تھا، کیونکہ جب سے ان کی شادی ہوئی تھی ان کے گھر میں ذرا سا بھی سکون نہیں آیا، مگر وہ آج کے دن کو خوبصورت بنانا چاہتا تھا۔ وہ کل سبین کو اپنے گھر لے جائے گا، اس سے پہلے سکون سے اپنی ساری خوشیاں سیلیبریٹ کرنا چاہتا تھا۔ جب وہ ہاسپٹل سے واپس آئی تو گھر بہت خوبصورت طریقے سے ڈیکوریٹ تھا۔ روم میں داخل ہوئی، ہر طرف گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھی جنہیں دیکھ کے وہ خود بھی حیران ہوئی تھی۔ سرپرائز فار بیوٹیفل وائف، یہ سب کچھ آپ نے میرے لیے کیا سلطان؟ جی میری جان،
وہ اسے باہوں میں اٹھاتا گھومنے لگا۔ پلیز اتاریں، ہم لوگ گر جائیں گے۔ نہیں گریں گے۔ میں نے سوچا جب سے ہمارا نکاح ہوا ہے ایک دن بھی سکون سے نہیں گزرا، لیکن اب ہم سکون سے رہیں گے۔ اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھتا ہوا بولا۔ اسے سکون پہنچانے لگا۔ وہ آہستگی سے اس کے سینے پہ سر رکھے آنکھیں موند گئی۔ مہروز کو گئے ہوئے کافی دن ہو چکے تھے۔ ہر وقت معروش کی بےعزتی ہوتی رہتی، کبھی گھر کے کام کرتی، کبھی کپڑے دھوتی۔ اسے بالکل نوکر بنا کے رکھ دیا تھا۔ مہروز کے ہوتے ہوئے اس نے کبھی کسی کام کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ اب تو وہ بالکل ملازمہ بن چکی تھی۔ کپڑے دھوتے دھوتے وہیں بے ہوش ہو گئی۔ گھر کی ملازمہ نے دیکھا، بڑی بیگم کو بتایا، جی آپ کو بتانا تھا کہ مہرو بی بی بے ہوش ہوئی پڑی ہیں۔ ارے کام چور کہیں کی، اسے کپڑے کیا دھونے کے لیے دے دیے، بے ہوشی ہو گئی ہے۔ چلو تم اسے اٹھا کے روم میں لے جاؤ، سہارا دو، میں آتی ہوں۔ سبین اور سلطان گھر واپس آ چکے تھے، مگر گھر والوں کا رویہ بہت زیادہ روڈ تھا۔ کوئی بھی ان سے بات نہیں کر رہا تھا۔ فیروز کا اور سلطان کا جھگڑا بھی ہو چکا تھا۔ ارے منحوس، تم کیوں واپس آئی ہو؟ اس سے اچھا تھا تم مر جاتی، میری کوئی بیٹی نہ ہوتی۔ ماں یہ کہہ کے روم میں چلی گئی۔ آہستہ آہستہ سارے کمروں میں چلے گئے۔ سلطان اور سبین لان میں کھڑے رہ گئے۔ سبین اپنے آنسو صاف کیے، خاموشی سے روم میں چلی گئی۔ اس کے پیچھے سلطان بھی گیا۔ سبین دیکھو، سب غصے میں ہیں، تم پریشان نہیں ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر وہ خاموش رہی، اسے کوئی جواب نہ دیا۔ سلطان پھر سے باہر گیا تو اس نے ماں سے پوچھا، مہرو کدھر ہے؟ اس کی ماں پھر سے چیخنے لگی، تمہاری بہن کو ونی کر کے دے دیا ہے، تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم نے جو کرنا تھا وہ کر چکے ہو، اب تم ہمارے لیے مر گئے ہو، ہم تمہارے لیے مر گئے ہیں، اور ہم مہرو پہ بھی فاتحہ پڑھ چکے ہیں۔ یہ سن کر سلطان کو دل ہی دل میں بہت ندامت ہوئی تھی۔ وہ گھر کی ایک بیٹی کو بچانے کی خاطر اپنی بہن کو تباہ کر گیا۔ چلے جاؤ، آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا، منحوس سبین کے پاس ہی رہو، میری مہرو تو چلی گئی۔ سلطان واپس روم میں آیا، کنبٹیوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا۔ یہ کیا کر دیا اس گھر والوں نے؟ مگر جو بھی تھا، اس کے کیے کی سزا اس معصوم معروش کو ملی۔ سبین الگ سے رو رہی تھی۔ آہستگی سے سبین کے پاس گیا، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ سبین دیکھو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ سلطان، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، دیکھو نا امی بابا کیسے مجھ سے منہ موڑ گئے۔ دیکھو سبین، تم سے کہہ رہا ہوں نا، ابھی سب نے منہ موڑا ہوا ہے، لیکن آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہوگا۔ نہیں، تمہیں پتہ ہے فیروز نے مہرو کو ونی کر کے دے دیا ہے۔ کیا؟ سبین کی آنکھیں پھیل گئی۔ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے سلطان، اگر میں آپ کے ساتھ نہ جاتی تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا۔ تم خود کو مت قصوروار ٹھہراؤ سبین، جو لکھا تھا وہی ہونا تھا۔ ڈاکٹر نے جب سے یہ خبر سنائی تھی معروش پریگننٹ ہے، تب سے اس کے ساتھ سارے ہمدردی کرنے لگے تھے۔ آخر وہ مہروز خان کو وارث دینے والی تھی۔ مہروز خان کی ماں نے کہہ دیا تھا، وہ گھر کا کوئی کام نہیں کرے گی، بس ریسٹ کرے گی۔ کتنے سالوں بعد ان کے گھر میں خوشیاں لوٹ رہی تھی۔ وہ ہرگز مہرو کو نفرت کا نشانہ نہیں بنائے گی، بلکہ اس کو دل سے تسلیم کریں گی۔ آج رات جب مہروز کی کال آئی تو اس کی ماں نے بتایا، مہرو اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ یہ بات سن کے مہروز خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ اس کا دل کیا اڑ کے پاکستان آ جائے، ابھی اسے وہیں رکنا تھا۔ مہرو اپنے روم میں بیٹھی سوچ رہی تھی، کیا یہ آنے والا بچہ اس کے لیے اتنا لکی تھا کہ سب کچھ بدل گیا؟ ساری نفرتیں محبت میں بدل گئی۔ شاید اسے پہلی بار اپنے نصیب پہ اتنا رشک ہوا۔ ابھی اس کے لیے ملازمہ تازہ پھلوں کا جوس لے کے آئی، مگر اس حالت میں وہ سب سے زیادہ اپنی ماں کو یاد کر رہی تھی۔ اس نے خود کو دلاسا دیا، یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بس تھوڑا اور صبر، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ادھر مہرو کے ساتھ تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا، مگر سبین کو نفرتیں جھیل رہی تھی۔ ہر ایک کے دل میں اس کے لیے نفرت باقی تھی۔
آج وہ بابا کے روم میں گئی تو انہوں نے منہ پھیر لیا۔ بابا جان، میری غلطی تو بتائیں، آخر میرا قصور کیا ہے؟ بس یہی کہ میں نے خود کو غنی ہونے سے بچایا تھا، اپنے حق کے لیے لڑی تھی۔ اس سے تو بہتر تھا میں غنی ہو جاتی۔ سبین چلی جاؤ، اس سے پہلے کہ میرے منہ سے کچھ برا نکلے۔ ٹھیک ہے بابا جان، میں آپ کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی۔ وہ روم سے باہر نکلی تو اس کا سامنا سلطان کی ماں سے ہو گیا۔ وہ نفرت بھرے لہجے میں بولی، اگر میری بیٹی بنی ہو کے تمہاری وجہ سے گئی ہے نا، تو تمہاری حالت بھی بدتر کر دوں گی۔ تم دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ تائی امی، میں تمہاری کچھ نہیں لگتی۔ پتہ نہیں میرے بیٹے پہ کیا جادو کیا ہے تم نے، میں تمہیں بخشوں گی نہیں۔ سبین اپنے روم میں آ کے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ اتنے جرم کی اتنی بڑی سزا۔ آج رات جب سلطان کام سے واپس آیا، دیکھا تو رو رو کے نڈھال ہوئی پڑی تھی۔ سبین، طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ سلطان، پلیز میرا ایک کام کر دیں۔ وہ اٹھ کے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، میں اس عذاب کے ساتھ نہیں جی سکتی۔ آپ مجھے طلاق دے دیں اور اپنی بہن کو چھڑوا دیں۔ میں لوگوں کی نفرتیں برداشت کرنے کے لیے نہیں ہوں سلطان۔ آپ کی امی، میری امی، میرے بابا، آپ کے بابا، سب مجھ سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ بس خدا کے لیے مجھے طلاق دے دیں، چھوڑ دیں مجھے میرے حال پہ، میں تھک گئی ہوں سب کو منا کے۔ اب مجھے طلاق دے کر مہرو کو واپس لے آئیں، مجھے بنی کر دیں۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو تم؟ ہاں، میں پاگل ہو گئی ہوں سلطان، وہ چیختی ہوئی بولی، جس کا کوئی اپنا نہیں رہا۔ بس اب مجھ سے اور برداشت نہیں ہوتا۔ وہ بری طرح سے اپنے بال نوچتی ہوئی کہنے لگی۔ وہ پاگلوں جیسی لگ رہی تھی۔ سلطان نے اسے دلاسا دیتے ہوئے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ کوئی کچھ نہیں کہے گا، میں سب سے بات کروں گا۔ وہ روتی ہوئی اس کی شرٹ میں آنسو جذب کر رہی تھی۔ وہ اس کا درد محسوس کر سکتا تھا۔ سبین، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ سلطان، کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ آپ کب سے کہہ رہے ہیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ آپ مجھے چھوڑ دیں۔ اسے الگ ہوتی ہوئی بولی، نہیں پاگل، کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے۔ گھر والے قبول نہیں کرتے تو ہم الگ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ بس یہی آخری حل ہے۔ ایسے بھی کیا ناراضگی؟ اگر مہرو بنی ہو گئی ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ اور میں مہرو کا پتہ بھی کروا رہا ہوں۔ بہت جلد اس تک رسائی حاصل کر لوں گا۔ امی جان اور بابا جان سب ٹھیک ہو جائیں گے، تم پریشان نہیں ہو۔ وہ اس کی پشت کو سہلاتا ہوا بولا، تم فی الحال اپنی صحت پہ توجہ دو۔ پہلے کتنا بیمار رہی ہو، کسی کو تو کوئی پرواہ نہیں۔ اٹھو، کھانا کھانے چلیں، میرا دل نہیں ہے۔ اسے زبردستی اٹھائے باہر کچن کی طرف آیا۔ انہیں دیکھ کے سبین کی ماں کچن کو چھوڑ کے روم میں چلی گئی۔ ایک بار پھر سے سبین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اگلے ہی لمحے سلطان نے نرمی سے اس کی پیشانی پہ ہونٹ رکھے۔ بس تھوڑا سا اور برداشت کر لو میری جان، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور آئندہ کبھی طلاق کے بارے میں مت سوچنا۔ کبھی بھی تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ آؤ بیٹھو۔ وہ چیئر نکالتا ہوا اسے بٹھا کے کھانا کھلانے لگا۔ حویلی میں مہروز خان نے آج واپس آنا تھا۔ گھر میں کھانوں کے اہتمام ہو رہے تھے۔ مہرو کی ساس نے بولا تھا وہ اچھے سے تیار ہو کے باہر آئے۔ آخر اتنے مہینوں بعد اس کا شوہر آ رہا تھا۔ مہرون ویلوٹ کا خوبصورت سا ڈریس پہنا ہوا تھا، جس میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ پھولا پھولا جسم پہلے سے زیادہ گول مٹول لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ ایک الگ سا نور آیا ہوا تھا۔ اب تو مہرو بہت خوش تھی، کیونکہ مہروز سے کبھی کبھار اس کی بات ہو جاتی تھی، اور مہروز اسے بہت پیار محبت سے بات کرتا تھا، چھوٹے بچوں کی طرح ٹریٹ کرنے لگا۔ اس دوران وہ سارے ظلم ستم بھول گئی۔ جیسے ہی مہروز واپس آیا، سب سے ملا، مگر آنکھوں ہی آنکھوں میں اس نے مہرو کا بھی حال پوچھا۔ اسے دیکھ کے وہ کچھ خوش ہو رہا تھا۔ چند مہینے باقی تھے، جن کے بعد ان کے گھر میں ننھے سے مہمان کی آمد ہونی تھی۔ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد سب سے مل ملا کے
فارغ ہو کے اپنے روم میں آیا تو وہ بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی، شاید سو چکی تھی۔ مہروز آہستگی سے اس کے قریب آیا، آہستگی سے ہونٹوں سے نرمی سے اس کے پھولے پھولے گالوں کو چھوا تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ آپ کب آئے روم میں؟ وہ آنکھیں مسلتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ بس ابھی آیا ہوں، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا ہوا بولا۔ مجھے مس کیا؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ مگر میں نے تو تمہیں مس نہیں کیا، مسکراتا ہوا بولا، جس پہ وہ نظریں جھکا گئی۔ مذاق کر رہا ہوں، میں نے بھی بہت مس کیا تمہیں، سچ میں، جھوٹ نہیں بول رہا۔ اس کی تھوڑی سے پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے بولا، مہرو، تمہیں نہیں پتہ میں بہت خوش ہوں، پر تم نہیں جانتی تم مجھے کتنی بڑی خوشخبری دینے جا رہی ہو۔ آہستگی سے اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، مہروز، میں اگر اس کے بدلے میں آپ سے کچھ مانگوں تو آپ مجھے دیں گے؟ وہ بڑے مان سے کہہ رہی تھی، اس کے بدلے میں تم مجھ سے دنیا بھی مانگ لو، میں تمہارے نام کر دوں گا۔ مہروز، مجھے ماما بابا کی یاد آتی ہے۔ انشاءاللہ میں تمہیں لے جاؤں گا، ایک شرط پہ، جب ہمارا ننھا سا مہمان اس دنیا میں آئے گا تو ہم ضرور جائیں گے، بس تب تک تھوڑا صبر کر جاؤ۔ وہ مسکرائی، باتوں ہی باتوں میں بھول گیا تھا، میں تو تمہارے لیے کچھ خاص تحفے لایا ہوں۔ وہ اپنی پاکٹ سے کچھ نکالتا اس کے سامنے کر گیا۔ ایک مخملی ڈبیا نکالی تو اندر خوبصورت سی رنگ تھی۔ میں نے تمہیں آج تک کوئی تحفہ نہیں دیا مہرو، مگر یہ میں تمہارے لیے خاص لایا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا محبت سے خوبصورت سی رنگ پہنا گیا، جس کے موٹے موٹے ہاتھوں میں خوبصورت لگ رہی تھی۔ مہروز نے اس کے ہاتھوں کو لبوں سے لگایا۔ سبین نے مکمل طور پہ خود کو بدل لیا تھا، معافیاں تلافیاں کی، مگر کسی نے معاف نہیں کیا۔ سلطان نے یہ فیصلہ کر لیا تھا وہ جلد ہی اپنی وائف کو لے کے چلا جائے گا۔ اس کی ماں کو یہ کسی صورت قابل قبول نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا ان کی بیٹی تو پہلے چلی گئی، جس کی وہ کبھی صورت نہیں دیکھ سکتی، اب ایک بیٹا ہے، وہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ سلطان نے بتایا کہ وہ جلد ہی ان کی بیٹی سے ملاقات ہوگی، کیونکہ سلطان کا مہروز سے کافی بار رابطہ ہو چکا تھا۔ مہروز کی بھی بات کرواتا تھا، مگر اس نے پرومس کیا تھا جب اس کا بچہ اس دنیا میں آئے گا تو وہ مہرو کو اس کے گھر ضرور ملوانے لے جائے گا۔ تب تک کے لیے تھوڑا سا انتظار کر لیں۔ ہاں یہ بھی، تمہیں سبین نے ہی کوئی پٹی پڑھائی ہوگی۔ تم ایسے بولو ماما خدا کا خوف کریں، ایسا کچھ بھی نہیں، اب سبین کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئی ہیں۔ ہو گئی غلطی، معاف کر دیں، بخش دیں ہمیں۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑتا ہوا بولا، تب تک اپنی بیٹی صحیح سلامت نظر نہیں آئے گی، میں تمہاری بیوی کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ امی جان، خدا کے لیے، پہلے آپ اسے بہت اذیت دے چکی ہیں، آپ اگر پاس نہ آئی تو میں اسے لے کے چلا جاؤں گا، چھوڑنا تو میں نے اسے کسی صورت نہیں، آپ سمجھی۔ سلطان کے کہنے پہ سبین بہت خوبصورت سے تیار ہوئی تھی۔ بلیک رنگ کی ساڑی اس نے زیب تن کی ہوئی تھی۔ آج ڈنر کے لیے جانا تھا۔ وہ اپنے روم میں تیار ہو کے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب سلطان روم میں داخل ہوا، واؤ، آج تو جان لینے کی تیاری لگ رہی ہے، بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ اسے باہوں میں بھرتا گھمانے لگا۔ سلطان جلدی کریں، دیر ہو رہی ہے۔ نو بیوٹیفل، میرا تو من ہی نہیں کر رہا، ادھر ہی بیٹھو، دنیا جہان سے چھپا لوں اپنی جان کو، بس کچھ دن، پھر دیکھنا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ سبین کو گھماتا ہوا بول رہا تھا۔ سبین نے اس کی گردن کے گرد بازو لپیٹے ہوئے تھے۔ تمہیں پتہ ہے ماروش کے گھر بیبی آنے والا ہے؟ سچ میں؟ وہ مسکرائی۔ مہروز اور ماروش کا رشتہ بالکل صحیح ہے، جب ماما یہ سب کچھ دیکھیں گی خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی۔ مہروز نے وعدہ کیا ہے وہ کچھ دنوں تک ماروش کو ملوائے گا۔ ہو کے ٹھیک ہے، باتیں سن کے بولی۔ تب سلطان کو شرارت سوجی، اس کے کانوں میں آہستگی سے بولنے لگا، ماروش کا تو بیبی ہونے والا ہے، تو ہمارا بھی تو بیبی ہونا چاہیے نا۔ چہرہ سرخ کرتی اس کے سینے میں اپنا سر چھپا گئی۔ آج مہرو کے ہاں خوبصورت سے بچے کی پیدائش ہوئی تھی، سارے بہت خوش تھے۔ مہروز نے خوشی سے پورا ہسپتال سر پہ اٹھا رکھا تھا۔
ہر جگہ مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھی۔ تبھی سلطان ہاسپٹل پہنچا۔ اس نئے مہمان کے آنے سے تمام دکھ ختم ہو گئے۔ وہ بھی ہاسپٹل میں مٹھائیاں بانٹتے گئے تھے۔ ماں نے جاتے ہی مہرو کو گلے لگا گیا، جیسے صدیوں بعد ماں بیٹی ملی ہوں۔ ان کے گلے سے لگ کے خوب روئی۔ جب معروش کی ماں نے دیکھا ان کی بیٹی خوش ہے تو سارے گلے شکوے دور ہو گئے۔ اب تو مہرو کی ساس بھی اسے بہت پیار کرنے لگی۔ آخر اس نے انہیں پوتے کی خوشی دے دی۔ آج خان ہاؤس میں چھوٹے بچے کا عقیقہ تھا۔ سب خوش لگ رہے تھے۔ مہروز اور معروش نے اپنے ننھے بیبی کو ہاتھ میں لیا ہوا تھا۔ سلطان اور فیروز کی بھی پوری فیملی وہاں پہ موجود تھی۔ بچوں کو ڈھیروں تحفے تحائف دیے گئے۔ سلطان کی ماں نے سبین کو قبول کر لیا تھا۔ آہستہ آہستہ سارے گھر کی خوشیاں اور رونقیں لوٹ آئی تھیں۔ تم نے بچے کے بارے میں کیا سوچا؟ نہیں ہو اس کے قریب ہوتا ہوا اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ وہ شرم سے لال ہوئی۔ ادھر ادھر دیکھو نا، سلطان سب دیکھ رہے ہیں۔ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہوا اسے اپنے قریب کر رہا تھا۔ تو دیکھتے رہیں، میں کسی سے ڈرتا ہوں؟ وہ اسے مزید قریب کر گیا۔ سبین کی تو سانس بند ہونے کو تھی، پھر کہکا لگا کے مسکرایا۔ مجھے بچے کا جواب چاہیے، تم نے بتایا نہیں۔ سلطان پلیز! اس کی آواز پہ سلطان کا بھرپور کہکا گونجا۔